یہ بات ہے 1978 کی، جب روحانی ڈائجسٹ کی ترتیب کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، تو قلندر بابا نے مجھ سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ نومبر کا مہینہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کے بعد کون سا مہینہ ہوگا؟ عجیب سی بات ہے نا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا مہینہ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ جی اس کے بعد دسمبر ہوگا۔ تو کہنے لگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا پھر جنوری ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے کہا جی فروری ہوگا۔ تو ہوتے ہوتے بات اپریل پہ چلی گئی۔ تو قلندر بابا نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھ سے اپریل میں لکھوانا مضمون، ٹھیک ہے، مجھ سے اپریل میں لکھوانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی صحیح ہے، میرا تو دل تھا کہ ابھی لکھوا دیں لیکن انہوں نے کہا مجھ سے اپریل میں لکھوانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا ٹائم جنوری کا، اور آخر ٹائم آ گیا، غالباً یہ 25 جنوری کی بات ہے، یہ 26 جنوری نہیں 25 جنوری کی بات ہے۔ زیادہ تر لوگ جمیل بھائی کے گھر میں تھے، کچھ لوگ یہاں تھے۔ بابا صاحب کی بہن تھیں پھوپھی، تو پھوپھی اماں جی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پھوپھی نے مجھ سے کہا بھائی جان خواجہ صاحب کو بلا کے لاؤ۔ تو ابا جو تھے جمیل بھائی والے سائڈ میں سب لوگوں کے ساتھ تھے، تو میں گیا، میں نے کہا ابا سے کہا کہ آپ کو پھوپھی بلا رہی ہیں۔ تو ابا آ گئے، میں ابا کے پیچھے پیچھے میں بھی آ گیا دوبارہ۔ تو ابا ایسے کرسی تھی، ابا پھوپھی کے ساتھ بیٹھ گئے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو پھوپھی نے ابا سے کہا کہ دیکھیں خواجہ صاحب، میرے سامنے میرے خاندان کے کوئی 70-80 لوگوں کی وفات ہوئی ہے۔ انتقال سے پہلے نا ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے کی خاص کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس وقت نا تمہارے بابا کی وہی کیفیت ہو گئی ہے۔ ابا قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بڑی اچھی ابا کی قرأت، حفظ بہت اچھا، قرأت بہت اچھی۔ تو خواجہ صاحب آپ جائیں اور وہاں جب بیٹھ کے نا وہاں سورہ یاسین پڑھیں۔ میں پیچھے کھڑا تھا ابا کے، میں انتظار کرنے لگا کہ ابا کیا کہتے ہیں۔ تو ابا نے کہا دیکھو پھوپھی آپ کیا سمجھ رہی ہیں، یہ بہت اچھے ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، یہ کوئی خدا نخواستہ یہ کوئی نزا کی کیفیت نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ابا نے یہ کہا نا تو مجھے ایک دم کلک ہوا، وہی اپریل والی بات۔ تو مجھے ایک طرح سے میں مسکرانے لگا، پھوپھی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھوپھی کو کیا پتہ یار ان باتوں کا، کہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ عالم نزا ہے، ان کو کیا پتہ کہ انہوں نے تو بہت جینا ہے ابھی۔ تو وہ ابا نے انہوں نے کہا خواجہ صاحب جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ ابا نے کہا دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں قرآن شریف پڑھو، میں پڑھ دیتا ہوں جا کے، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ نزا والا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پھوپھی کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک دن گزرا اور ڈیڑھ دن بھی نہیں گزرا کہ بابا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یار یہ تو اپریل سے پہلے ہو گیا انتقال۔ مطلب یہ کہ بابا صاحب کی اتنی شدید علالت کی کیفیت، شدید کمزوری کے باوجود ہمارا ذہن ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حالانکہ بیماری چل رہی تھی لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا سبھی لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ ابھی ابا کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو فالج ہوا، تو میں ڈاکٹر سے پوچھتا تھا ڈاکٹر صاحب یہ فالج کی ریکوری کیسے ہوتی ہے؟ تو ہمارا یہ تھا کہ ابا کو ہم ورزش کرائیں گے، فزیو تھراپی ہوگی، تو یہ بیماری ہے۔ جیسے پہلے ابا چند سال پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ان کا سرجیکل پروسیجر بھی ہوئے چھوٹے چھوٹے، اور پھر ماشاءاللہ ریکور ہو گئے، تو اسی طرح ابا ریکور ہو جائیں گے۔ اور مطلب میرے لیے زندگی کا دوسرا سانحہ ہے۔ پہلے میں نے اپنے سلسلے کے امام کی جدائی کا دکھ جھیلا، اب اپنے والد کا اور سلسلے کے مرشد کی جدائی کا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں ہم سب کو
ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، سب کو ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرنی ہے۔ ابا کے شروع کیے جتنے کام ہیں، ابا کی یاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ابا کے شروع کیے ہوئے سارے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے جاری رکھیں۔ ابا نے سب سے پہلا جو ایک فوری طور پہ جو ایک چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابا کی آخری آرام گاہ ہے وہاں پہ ایک ابا کی درگاہ تعمیر ہو، اور اس کے لیے کوشش ہوگی کہ اس کا بہت اچھا نقشہ بنے، اور اچھا نقشہ بنا کے اس میں سے جو بھی ہمیں مشورہ دے سکتا ہے اس فیلڈ سے متعلق، تو آپ کے مشورے بڑے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ بہت اچھی کنسٹرکشن ہو جو ایک اسلامی فن تعمیر کو اور مشرقی فن تعمیر کو نمایاں کرتی بھی ہو، اور وہاں پہ اچھی خطاطی ہو۔ ہمارے پاس جگہ بہت زیادہ نہیں ہے، کم جگہ میں ایک بڑی پر عظمت ایک بارگاہ بنے، تو اس میں اچھا نقشہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اس کا نقشہ کیسے بنے گا، اور اس پہ خطاطی کس معیار کی ہوگی، اور اس میں دوسری ڈیزائننگ وغیرہ کھڑکیاں دروازے کس ڈیزائن کے ہوں گے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ دوسرا ابا نے 27 جنوری کو فرمایا تھا کہ روحانی علاج وہ چاہتے ہیں کہ روحانی علاج کتاب گھر گھر پہنچائی جائے، بلکہ روحانی علاج کتاب کے ساتھ دوسری کتب کو ایڈ کر لیا جائے، یعنی ایک کے بعد ایک نہ کی جائے بلکہ ایک میں ایک شامل کیا جاتا رہے۔ ابا نے پبلیکیشن شروع کی، روحانی ڈائجسٹ، قلندر شعور، بچوں کا قلندر شعور، یہ تینوں رسالے ابا کے شروع کیے ہوئے ہیں، اور تینوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، علم کے فروغ کے لیے، اور ایک عادت مطالعہ کے فروغ کے لیے بھی۔ اس کے ذریعے بھی سلسلہ عظیمیہ کے پیغام کی جو پروموشن ہے وہ جاری ہماری طرف سے اس میں بہت پوری کوشش ہوگی، اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے۔ اور جو بھی چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں وہ ساری جاری رہیں۔ مراقبہ ہال کے نگراں زیادہ تندہی کے ساتھ، زیادہ انہماک کے ساتھ اب اپنے فرائض پہ توجہ دیں، اور یہ ایک ابا کو لبیک کہنا ہے کہ ابا نے کہا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ 27 تاریخ کو جہاں اور باتیں کیں وہاں بار بار کہا کہ دیکھو بھائی واعتصموا بحبل اللہ، تو ہمیں اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے سلسلہ عظیمیہ کے سب اراکین کو اس آیت کی عملی تفسیر بننا ہے۔ مرکز سارے معاملات مرکزی مراقبہ ہال کے تھرو طے کیے جائیں، جو بھی ہمارے پروجیکٹ ہیں جتنے بھی، وہ سب مرکزی مراقبہ ہال کے تحت، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ باور کرانا ہے، دنیا کو بھی میسیج دینا ہے کہ سلسلہ عظیمیہ ایک آواز ہے، ایک جان ہے، ایک رائے ہے۔ آپ سب میرے بھائی ہو، میرے بہنیں ہو، میرے سے جو عمر میں بڑے ہیں وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے سے جو عمر میں چھوٹے ہیں وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں۔ نیاز بھائی ہمارے جو سلسلے کے ہیں، ہماری فیملی میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے۔ سب ہیں آپ سب ہیں، الحمدللہ آپ سب ہیں، لیکن یہ کہ نیاز بھائی کی بہت تعظیم ہے، بہت احترام ہے، بہت ان کی توقیر ہے، اور ابا کو ان سے بہت محبت، اور ہم سب کو آپ سے بہت محبت۔ اور ایک ہماری فیملی میں بالکل بہت زیادہ
احترام، بہت اپنائیت، بہت عزت توقیر محمد علی شاہ صاحب کے لیے۔ ان کی جو مسز ہیں عائشہ بھابھی، وہ ایک بہت گریٹ عورت، بہت عظیم خاتون، عظیم المرتبت خاتون، اور انہوں نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے، یورپ کے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں انگلینڈ کے لیے بھی بچے، وہاں کی وہاں پہ کام کاج کرنے کے لیے بھی بہت ہی کیا کہتے ہیں پوری طرح سے میرٹ پر ہیں، اور اپنی مشرقی روایات اور اسلامی روایات کے لحاظ سے بھی وہ بہترین گھرانہ ہے، شاہ بھائی کا گھرانہ۔ اسی طرح ایک مثال ہے، امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو انتہائی ماڈرن ایجوکیٹ کرنا، لیکن اپنی کلچر کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اور دونوں کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرنا، وہ ہمارا فضل رحمان ہے۔ اور سلسلے کو بہت زیادہ صرف کیا۔ وہ میرا بھائی ہے قمر طارق، جس نے بہاؤالدین یونیورسٹی میں اور سب جگہ، اور ابا کی کتابوں کی پبلیکیشن کے لیے، سب چیزوں کے لیے، پھر سلسلے کے بھائیوں کی بہت زیادہ خدمت کی، مگر اس طارق سے بڑھ کر جو ذکر کرنا ہے وہ اس کی والدہ کا کرنا ہے، طارق کی والدہ کا۔ جب امی کا انتقال ہوا تو میں بڑا پریشان تھا، بہت پریشان بھی تھا، دکھی بھی تھا۔ تو پھر طارق کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بھائی، ماں کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا، وہ تو امی کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی، لیکن آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ اور مجھے انہوں نے اتنا مجھے انہوں نے تسلی دی، اتنا مجھے دلاسا دیا، اور پتہ نہیں مجھے کچھ پرابلم ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ادھر سے طارق کا فون آتا ہے کہ بھائی جان امی نے یہ کہا ہے، بھائی جان امی نے یہ کہا ہے۔ تو مطلب میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا ہوتا، وہ میری اپنی داخلی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے نا، جس طرح ماں اپنی اولاد کی تکلیف کو محسوس کر لیتی ہے بغیر بتائے، اس طرح امی جو ہے طارق کی والدہ، وہ میری تکلیف کو فیل کر لیتی ہیں۔ خود تو نہیں ٹیلی فون میں بات کرتی، طارق سے کہتی ہیں طارق وقار کو فون کر، تو پھر طارق کا فون آتا ہے کہ جی امی نے یہ کہا ہے۔ تو یہ ایک کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم ایسی باتیں، تعلق کی، قلبی تعلق کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں یہ معاملہ طارق کی جو کنٹریبیوشن ہے سلسلے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، ایکنالج کرنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن یہ کہ ایک وہ جو ذاتی قلبی تعلق ہے ان کی طارق کی والدہ کے ساتھ، تو امی کی آپ سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے بہت دعا کریں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو مجھے بھی تھوڑی سی خلش اور بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ عجیب ہی کوئی رشتے تعلق اللہ نے بنائے ہیں۔ تو امی کی صحت کے لیے بہت دعا کی درخواست ہے، ان کو صحت ہو اور صحت کے ساتھ ان کا سایہ تعدیر سلامت رہے۔ آپ سب سے دعا ہے کہ ابا جی کی اور قلندر بابا اولیاء کی اس میراث کو ہم سب نے مل کر آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس ورثے کا اہل بنانا ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لکھا تھا ایک ورک شاپ کے پمفلٹ میں غالباً، کہ ایک قانونی ورثہ ہوتا ہے، ایک قانونی ورثہ ہوتا ہے، زمین جائیداد کا قانونی ورثہ لیگل ہیئرس کو ملتا ہے۔ اب لیگل ہیئر کیسا بھی ہو، نکما ہو، نافرمان ہو، والد کا گستاخ ہو، کیسا بھی ہو، لیکن والد کے انتقال کے بعد اس کی زمین جائیداد اس کے قانونی ورثہ کو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورثہ ابا کا ہے، جو ابھی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ قانونی ورثہ نہیں ہے، یہ علمی اور روحانی ورثہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علمی اور روحانی ورثہ کے لیے ہماری یہ کوشش، علمی اور روحانی ورثہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، وہ اہلیت ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ورثے
کو سنبھالنے کی زیادہ سے زیادہ اہلیت عطا فرمائے، اور دعا کیجیے کہ اس ورثے کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ اہلیت عطا فرمائے، آپ اسے بہت اچھی طریقے سے چلا سکیں، اور ہم اس کام میں ایک دوسرے کے بہت اچھے معاون اور بہت اچھے مددگار بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا اپنے سلسلے عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء کے صاحبزادے ہم سب کے بہت محترم رؤوف بھائی سے، آج جس موقع پر ہم سب موجود ہیں، یہ ایک بہت ہی عجیب موقع ہے کہ جس پر ہم لوگ یہاں پر اس وقت اظہار محبت، اظہار غم اور اظہار اپنے دلی اظہار کے لیے جو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اس کے لیے اس وقت یہاں پر سب موجود ہیں۔ ویسے تو ابھی بھائی جان نے، وقار صاحب نے بھائی صاحب کے متعلق آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی فصیح اور بڑی انداز میں آپ نے ان کے جو ذات ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، اس کے متعلق کبھی بہت کچھ عرض کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی خصوصی طور پر بھائی وقار صاحب جو ہیں، اس وقت انہوں نے جو ان کی جو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور وہ سب لوگ جو بھی سلسلے سے منسلک ہیں ان لوگ کو میں سب میں ابھی جیسے بھائی جان نے کہا کہ آپس میں فرقہ مت ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک بھائی بن کر رہیں۔ جو کوئی بھی فیصلے ایک آدمی کو آپ نے اگر منتخب کر لیا ہے اور اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو آپ پر سب پر فرض ہے کہ آپ اس کے اوپر دل اور جان سے اور اپنے یقین کے ساتھ پورے عمل کریں، اور کسی بھی غیر یقینی کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں۔ اختلافات ماشاءاللہ جیسے ابھی بھائی جان نے فرمایا ہوتے ہیں، اختلافات کو طے بھی کیا جا سکتا ہے، آپس میں مل جل کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی باتیں ہیں، اور جو اوپر کی باتیں ہیں وہ تو اوپر والے ہی اس کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ تو بالکل ناسمجھ لوگ ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی، خواجہ صاحب کے اہل خانہ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ان کی کمی نہیں پوری ہو سکتی، ان کی کمی تو کوئی نہیں پوری کر سکتا، لیکن ان کے ہدایات پر، ان کے بیانات پر، ان کی تعلیم پر عمل کر کے ان پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مرشد ہیں، اور ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں، ایسا بات نہ کریں، ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے باہمی کوئی رنجش پیدا ہو آپس میں، اور ہم لوگ سب پیار محبت سے رہیں، جو جہاں بھی رہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ دور سے بھی آئے ہیں، پاس سے بھی آئے ہیں، اور جو جس نیت سے آیا ہے کہ ان کے اس میں شریک ہو جائیں، ان کی تصویر میں شرکت ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی وقار صاحب کو بھی ہم یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، ان کے تمام امور جو ہیں اس میں آسانی پیدا فرمائے۔ بہت بڑا انتظام ہے یہ، بہت وسیع و عزیز دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کو سنبھالنا بہت ناممکن تو نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو، اور خاص طور پر وقار صاحب کو ہمت، حوصلہ، طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں، جس طرح خواجہ صاحب کا مشن تھا، جس طرح بابا صاحب کا مشن تھا، کس طرح اب تک تمام کام سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کو آپ نے انعام فرمایا۔ سب کا طریقہ الگ الگ ہے، بہت سے سلسلے ہیں، ہر ایک سلسلے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، سلسلہ عظیمیہ کا ایک الگ طریقہ ہے۔ یہ اجتماعی کام بھی ہے اور انفرادی کام بھی ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلے کے اسباق ہیں یا جو کچھ یاہی و یقین کا ورد ہے، مراقبہ ہے، یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں۔ ابھی بھائی جان نے بہت بلیغ انداز میں آپ لوگوں کو ان تمام امور کا آپ کو ابھی فرمایا ہے، جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، بس اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور بھائی جان کو بھی، وقار بھائی کو بھی، اور تمام اہل خانہ کو ان کے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان رکھے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ بھائی۔